بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی اکرمنا بنعمت الایمان والصلاة والسلام علی سیدنا محمد خیر الانام وعلی آلہ واصحابہ العظام الی یوم القیامہ اما بعد. حضرات، اس وقت یہ ویڈیو کلپ اس بنا پر بنانے کی ضرورت پیش آئی ہے کہ ابھی پچھلے 2-3 دن میں یہاں کشمیر کے علاقہ ٹنگمرگ میں جو انتہائی افسوسناک واقعہ ہوا، اس سلسلے میں بہت سارے علماء اور اس علاقے کے کچھ ذمہ دار حضرات بار بار چند سوالات پوچھ رہے ہیں. ان سوالوں کی وضاحت کے سلسلے میں اس وقت آپ سے مخاطب ہونے کا موقع ملا. حضرات، ٹنگمرگ کے علاقے میں کوئی دماغی طور پر متاثر شخص نمودار ہوا اور اس نے وہاں کچھ ایسی حرکتیں کی جس کے نتیجے میں یہ بات تقریباً طے ہے کہ اگر وہ دماغی صحیح حالت میں ہے تو پھر وہ ایمان سے نکل چکا ہے، لیکن اگر وہ دماغی امراض کا شکار ہے، جیسا کہ اس کو غالباً مینٹل ہسپتال میں پہنچایا گیا ہے، اگر دماغی امراض کا شکار ہے اور دماغی خرابی کی وجہ سے وہ اس طرح کی غلط حرکتیں اور غلط چیزیں بول گیا تو اس کے بارے میں سوچا جا سکتا ہے. اس شخص نے وہاں کے علاقے کے لوگوں سے چندے جمع کیے، لوگوں نے بڑے شوق کے ساتھ پیسہ دیا. وہ اسے دعویٰ یہ کیا کہ مجھ پر قرآن نازل ہو رہا ہے، اور ایسی بے رب قسم کی آوازیں نکال کر کے اس نے کہا یہ ہے وہ قرآن جو پر نازل ہو رہا ہے. نقل اس نے کی جس طرح سے قرآن کریم لہجے کے ساتھ پڑھا جاتا ہے، اس طرح سے وہ بھی پڑھتا ہوا آوازیں نکال رہا ہے جن میں کوئی الفاظ نہیں ہے. اس نے چھوٹی سی ایک جھوپڑی بنائی اور وہ شیڈ کی شکل میں ہے، اور اس کو کالا رنگ کر کے کہا یہ خانہ کعبہ ہے اور اس میں حج بھی ہوگا اور عمرہ بھی ہوگا. ہاتھوں میں پتھر لے کر کے لوگوں کو دکھاتے ہوئے کہتا ہے اس میں کلمہ لکھا ہے، اس میں اللہ ہے. یہ اور اس طرح کی بہت ساری حرکتیں وہاں ہوئی ہیں. اس کے بعد پھر جب یہ معاملہ عوام میں پھیل گیا اور سوشل میڈیا کے ذریعے سے اس کی بہت زیادہ شہرت ہو گئی تو سنا گیا کہ بعد میں اس نقلی کعبے کو جلا دیا گیا. اب سوالات یہ ہیں کہ وہ جلانا درست ہوا یا نہیں، جیسا کہ پوچھا جا رہا ہے. لوگوں نے جو پیسہ وہاں جمع کیا ہے اس پیسے کے متعلق کیا حکم ہے، اور اگر وہ زمین خریدی گئی تو زمین کا کیا کیا جائے گا، اور جن لوگوں نے اس میں شرکتیں کی ہیں اور جو اس کے غلط دعووں سے متاثر ہو کر کے اس کے ماننے والے بن گئے ہیں ان کے متعلق کیا حکم ہے، اور خود اس گھر اور اس گاؤں کے متعلق کیا رویہ اپنانا چاہیے. انہی چند سوالات کے متعلق اس وقت آپ سے گزارشات ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ وہ جو اس نے وہ شڈ بنایا تھا جس کا نام اس نے کعبہ رکھا تھا، اس کو جلا دیا گیا. بہت اچھا کیا گیا، بہت ہی زیادہ بہتر ہوا. کیوں؟ اس وجہ سے کہ حدیث کی کتابوں میں جس میں سب سے اہم ترین کتاب بخاری شریف ہے، بخاری شریف میں پورا ایک چیپٹر موجود ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نقلی کعبے کو آگ لگوائی تھی. اور یہ واقعہ کہاں ہوا ہے؟ یمن کے علاقے میں. ذی الخلصہ کعبۃ الیمانیہ، ذی الخلصہ نام کا ایک مندر رہا ہے یا ذی الخلصہ نام کا ایک عبادت خانہ رہا ہے جس کو یمن کا کعبہ کہا جاتا تھا. چنانچہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے صحابہ کرام کی ایک جماعت کو بھیجا جس کے سربراہ تھے حضرت جریر بن عبداللہ بجلی، اور اپنے ساتھ 50 آدمیوں کو لے کر کے گئے اور وہاں جا کر کے اس کو نظر آتش کر دیا. گویا کعبے کے مقابلے میں جب کوئی انسان کعبہ بنائے گا تو اس کو نظر آتش کر دینا اللہ کے نبی علیہ السلام اور حضرات صحابہ کرام کے عمل سے ثابت ہے. دوسری دلیل، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ میں تشریف فرما تھے. منافقوں کا سردار ابن ابی آپ کی خدمت میں آیا اور اس نے کہا کہ میں نے ایک مسجد تعمیر کی ہے، جو مسجد مدینہ شریف میں بنائی گئی، اور اسے تعمیر کر کے پیشکش کی کہ آپ تشریف لائیں اور اس مسجد میں نماز ادا فرمائیں تاکہ مسجد کا گویا باقاعدہ افتتاح ہو جائے. آپ علیہ السلام کا بڑا تعجب ہوا کہ میری اجازت کے بغیر، میرے مشورے کے بغیر مدینہ شہر میں کوئی انسان مسجد بنا رہا ہے اور اب وہ جا کر کے دعوت دے رہا ہے. اور ادھر سے اس شخص کا کردار جو ہے وہ انتہائی خراب کردار تھا کیونکہ وہ منافقوں کا سردار تھا، اور اس کی اذیت رسانی، اس کی طرف سے اذیت رسانی کے بہت سارے واقعات اس سے پہلے پیش آ چکے تھے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا تہمت لگانے والا یہی شخص تھا. اور وہ شخص جب مسجد کے نام سے کوئی چیز بنا رہا ہے تو آپ علیہ السلام نے سوچا کہ مجھے فوراً وہاں نہیں جانا چاہیے جب تک اللہ کی طرف سے کوئی حکم نہ آئے. اس کے بعد پھر آپ علیہ السلام کا ایک لمبا سفر درپیش تھا، سفر تبوک. آپ تشریف لے گئے، تبوک سے واپس تشریف لا رہے تھے تو قرآن کریم کی آیت نازل ہو گئی جس میں اللہ تعالیٰ شاہ نے فرمایا والذین اتخذوا مسجدا ضرارا وکفرا وتفریقا بین المؤمنین وارصادا لمن حارب اللہ ورسولہ. جن لوگوں نے مسجد بنائی ہے وہ مسجد اصل میں مسجد نہیں ہے بلکہ مسلمانوں کے خلاف ایک اڈا ہے. وارصادا لمن حارب اللہ ورسولہ، ان کا مقصود یہ ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول اور مسلمانوں کو اذیت پہنچائیں اور ان کے خلاف ایک اڈا کے طور پر اس کو استعمال کریں. اللہ نے فرمایا لا تقم فیہ ابدا، ہرگز اس میں کھڑے نہ ہو. چنانچہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مدینہ طیبہ میں تھے ان کو حکم بھیجا کہ اس مسجد کو جو مسجد زرار ہے جو ابن ابی ہے اس کو نظر آتش کر دو اور اس کی اینٹیں بھی اور پتھر بھی زمین سے نکال دو. چنانچہ وہ قباء کے مقام پر وہ نام نہاد مسجد بنائی گئی تھی. حضرت علی رضی اللہ عنہ اس کو نظر آتش کر دیا اور پوری طرح سے اس کو بسمار کر دیا. اس کے بعد اللہ کے نبی علیہ السلام تشریف لائے. ان دو واقعات کو بنیاد بنا کر یہ دو واقعات ہیں، دو دلائل ہیں کہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ جو ٹنگمرگ کے علاقے میں کسی دماغی طور پر متاثر
یا کسی فتنے کا شکار شخص نے نقلی کعبہ بنایا تھا، اس نقلی کعبے کو جلا دیا گیا، بہت اچھا ہوا ہے۔ اس کے بعد پھر جن لوگوں نے اس میں مالی تعاون کیا اور وہ پیسے جمع کیے گئے، ہمارے کشمیری سادہ لوگ انسان جذباتی ہیں، اور ان کو کوئی بھی شخص کسی بھی طرف گمراہ کرنے کے لیے آ جائے تو وہ گمراہ ہو جاتے ہیں اور متاثر ہو جاتے ہیں۔ تو جن لوگوں نے وہ پیسہ دیا ہے، اب وہ جو زمین خریدی گئی ہے، وہ پیسہ کن لوگوں نے دیا اور وہ زمین خریدی، وہ زمین کا آگے کیا کیا جائے گا، اس کے لیے باقاعدہ علماء اور سارے مسالے کے علماء بیٹھ کر کے مشورہ کریں گے۔ اس کے بعد طے کیا جائے گا کہ اس زمین کا کیا کیا جائے گا، کیا یہ اس کی ذاتی پراپرٹی بن جائے گی، کیا یہ اس کے گھر والوں کو دیا جائے گا، یا اس کو کسی دوسرے بہتر و جائز اور مفید مصرف میں خرچ کیا جائے گا، یا کیا کیا جائے گا۔ یہ انفرادی طور پر اس کا فیصلہ نہیں کیا جا سکتا، اس کے لیے تو اس علاقے کے ذمہ داروں کی موجودگی میں مستند اور باصلاحیت علماء کا ایک اجلاس ہونا چاہیے اور وہاں اس کا فیصلہ کیا جائے گا۔ جو بھائی اس سے متاثر ہو گئے ہیں اور انہوں نے اس کی تصدیق کی، یعنی اس کو فالو کیا، اس کی اتباع کی، اس کے پیچھے پیچھے چلے، مالی تعاون دیا، وہ لوگ ہمارے ہی ایمان والے بھائی ہیں۔ غلط فہمیوں کا شکار ہوئے ہیں، دھوکہ دیا گیا ہے، سادہ لوہی کم علمی کی بنا پر وہ اس شخص کے اس دھوکے میں فریب میں آ گئے ہیں۔ لہذا ہمیں ان سے نفرت نہیں کرنی ہے، ان کو تعان و تشنیع نہیں کرنی ہے، ان کو بڑا بڑا نہیں کہنا ہے، بلکہ نرمی سے سمجھانا ہے۔ اور اس میں بہت سارے لوگوں کو خود احساس ہو گیا کہ ہم سے غلطی ہوئی ہے اور ہم ایک ایسے انسان کے پیچھے چلنے لگے ہیں جو انسان صحیح نہیں تھا، بعض اس بنا پر کہ اس نے کسی بچے کو پھونک ماری وہ ٹھیک ہو گیا، بعض اس بنا پر کہ اس نے کسی کو تعویذ دیا، کسی کے بارے میں کچھ کیا، تو لوگ جو ہے وہ توہم پرست ہیں، معاملے پر مسئلہ حل ہو جائے گا تو سمجھتے ہیں کہ ساری خدائی اسی کے ہاتھ میں آ گئی۔ تو وہ بیچارے غلط فہمی کے شکار ہیں، ان کو سمجھایا جائے گا، ان کے ساتھ ہمدردی کی جائے گی، ان کو واپس ایمان کی طرف لایا جائے گا۔ اگر خدا نہ خواستہ ان کا ایمان متاثر ہوا ہو تو اس کے لیے فوراً یہاں سے فیصلے نہیں سنانے ہیں، البتہ خود ان کو بھی فکر کرنی ہے کہ اگر ہمارا ایمان ختم ہو چکا ہو، خدا نہ خواستہ ہمارا نکاح ختم ہو گیا ہو، تو ہمیں اس کی فکر کرنی ہے۔ تو یہاں سے ان کے ساتھ ہمدردانہ اور مشفقانہ رویہ برتنا ہے اور ناصحانہ رویہ اختیار کر کے ان کو واپس اسلام میں لانا ہے اگر ان کا ایمان متاثر ہو گیا ہو اور وہ اگر انہیں کوئی غلط حرکتیں کی ہو۔ یہ تو ان لوگوں کے بارے میں ہے۔ اس کے بعد پھر یہ شخص، اس کے گھر والوں کا حال ہمارے علم میں نہیں ہے، لیکن وہ گھر والے بہرحال قابل نفرت نہیں ہے۔ گھر کا ایک فرد اگر غلطی کرتا ہے تو ہم ان کے گھر والوں کو اس کے سزا نہیں دے سکتے، خاص طور پر اگر گھر میں مستورات ہوگی یا ان کی بیٹیاں ہوں گی تو ان بیٹیوں کے ساتھ رحم کا معاملہ کیا جانا چاہیے اور رحم کا معاملہ کیا جانا چاہیے، ان کے ساتھ نفرت ایسا نہ ہو آگے چل کر ان کی زندگی اجیرن ہو جائے، آگے چل کر ان کا رشتہ مشکل ہو جائے، آگے چل کر لوگوں کو تعان و تشنیع کرنے لگے۔ ہمارے یہاں چونکہ جذباتی مزاج پایا جاتا ہے، اس لیے خطرہ اس بات کا بھی ہے کہ لوگ آگے چل کر کہیں گے فلانے گاؤں والے جو ہیں وہاں رشتہ بھی نہیں ہمیں کرنا ہے، ان کو رشتہ بھی نہیں دینا ہے، تو یہ روش بھی صحیح نہیں ہوگی۔ ایسا نہیں ہے کہ پورے گاؤں کو ہم متون کر دیں، تمام وہاں کے مسلمان بھائیوں کو ہم بری نظروں سے یا نیچے نظروں سے دیکھیں اور نفرت کے ساتھ دیکھنے لگے۔ خود وہاں کے لوگوں کا جو رویہ سامنے آیا ہے جیسا کہ سنا گیا وہ بھی مثبت رویہ، ان کو بھی احساس ہو گیا ہے۔ تو غلط فہمیاں ہوئی ہیں، جہالت کی بنیاد پر، لا علم کی بنیاد پر جو ہوا ہے تو وہ قابل افسوس ہے، وہ قابل ستائش ہے، اور اس شخص کی طرف سے جو غلطیاں پائی گئی وہ انتہائی افسوسناک ہیں۔ عام مسلمانوں کو اس طرح کے واقعات کے بعد سمجھ لینا چاہیے کہ یہ دور وہ ہے جس میں ایمان چھن سکتا ہے۔ طرح طرح کے فتنے سامنے آئیں گے، افراد کی شکل میں، فورموں کی شکل میں، طبقات کی شکل میں، اور وہ طرح طرح کے دعوے کریں گے۔ تو ہر جگہ کے ایمان والوں کو بہت چوکنا، بہت ہوشیار رہنا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی شخص ہمارے ایمان کو سلب ہو جانے کا ذریعہ بن جائے۔ مثلا یہاں کشمیر میں بہت سارے علاقوں میں گوہر شاہد کا فتنہ پھیل رہا ہے، یہاں تک ایسے لوگ بھی پائے گئے ہیں کہ وہ اس کا رب کہتے ہیں، ایسے لوگ بھی پائے جا رہے ہیں جو اس کو مہدی کہتے ہیں، ایسے لوگ پائے جا رہے ہیں وہ کہتے ہیں کہ وہ رسول تھا۔ تو غرض یہ کہ یہ فتنوں کا دور ہے۔ جس علاقے میں اس طرح کے فتنے پھیل رہے ہیں اس علاقے کے لوگوں کی، تمام لوگوں کی ذمہ داری ہے، اور خاص طور پر وہاں کے علماء اور تمام مسالک کے اہل علم کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے اپنے علاقوں پر نظر رکھیں، اپنے علاقوں کی نئی نسل کے ایمان کے بچانے کے لیے جو کچھ وہ کر سکتے ہو مثبت انداز میں کریں، منفی طریقہ اختیار نہ کیا جائے، اس کی آلودگی انگیزی نہ کی جائے۔ اور اگر کہیں کوئی فتنہ اٹھ رہا ہے تو اولین پہلی ہماری کوشش ہونی چاہیے کہ جو آدمی متاثر ہو گیا اس متاثر شخص کو ہمدردی کے ساتھ، رحم دلی کے ساتھ، دعوتی انداز میں اور غلط فہمیاں دور کرنے کے انداز میں واپس اسلام کی دعوت دی جائے اور اس خرابی کو سمجھانے کی کوشش کی جائے۔ اور خدا نہ خواستہ اگر کوئی انسان بزید ہو اور اسی پر اڑا رہے تو اس وقت ہماری کوشش یہ ہوگی کہ باقی تمام ایمان والے بھائی اس شخص سے متاثر نہ ہونے پائیں، کیونکہ وہ متاثر ہے اور متعفن ہے، اس کا یہ انفیکشن دوسروں تک نہ پہنچے۔ اس وقت ہماری ذمہ داری ہوگی کہ باقی امت کو متنبع کریں کہ فلاں علاقے میں فلاں شخص ایمان سے باہر جا چکا ہے اور وہ اپنے باطل کو پھیلانے کی محنت کر رہا ہے، اس سے متنبع رہیں، اسے چوکنا رہیں۔